اسلام قبول کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ غسل کرنا ضروری ہے، نماز کے لیے بھی ضروری ہے، اور وضو کے لیے بھی طہارت اور پاکی ضروری ہے۔ اس لیے اس خطبے کو اور اس درس کو، اس پروگرام کو اس لیے مرتب کیا گیا تاکہ ہمیں طہارت، صفائی اور پاکی کے آداب ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائیں، کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی خیر اور یہ کہ کوئی بھلائی کا مسئلہ مل جاتا ہے تو آپ کو اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے اس پروگرام کو خود بھی سنیں، اور یہ کہ اس کو خود شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور یہ کہ دوسروں تک بھی اس کو بھیجیں تاکہ یہ دین کی، قرآن کی اور حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین و ناظرات، الحمدللہ مکتبہ مصباح الاسلام کی طرف سے دعوتی، تبلیغی اور اصلاحی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے تحت الحمدللہ ماہانہ پروگرام مسلسل جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں 2021 میں مکمل 12 پروگرام، ماہانہ پروگرام ہو چکے ہیں، اور اب یہ 13واں پروگرام ہے جو اس سال 2022 کا پہلا پروگرام ہے، اور یہ کہ مسلسل پروگرام کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 13واں پروگرام ہے۔ الحمدللہ آج جس موضوع کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے طہارت، یعنی صفائی اور پاکی کے آداب۔ پاکی اور صفائی انتہائی اہم ترین جز ہے اسلام کا۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ مائدہ کے اندر ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم کو غسل کی حاجت ہو، اگر تم کو نہانے کی ضرورت ہو، اور تم جنابت کی حالت میں ہو، تو تم پاک صاف ہو جایا کرو، غسل کر لیا کرو۔ اب یہ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے۔ یہاں جس طہارت اور پاکی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ بڑی پاکی ہے، جس کے لیے پورے بدن کا، پورے جسم کا نہانا، غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ مسلم شریف حدیث نمبر 224۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوئی بھی نماز پاکی اور طہارت کے بغیر قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہاں دونوں طہارت اور دونوں پاکی کا ہونا لازم اور ضروری ہے کہ آدمی
جنابت سے غسل کر چکا ہو اور پھر اس کے بعد باضابطہ جو ہے اس نے وضو کیا ہو، تو نماز کے لیے دونوں طہارت اور دونوں پاکی کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ آدمی غسل سے ہے، اس کو غسل جنابت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی اس کو نماز پڑھنے کی ہے، تو نماز کے لیے اس کو طہارت اور وضو کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی اہمیت آپ خود سمجھ لیں کہ جب بھی آدمی کو غسل کی ضرورت پڑ جائے، نہانے کی ضرورت پڑ جائے، نہانا اس کے اوپر فرض ہو جائے، تو اس وقت فوری طور پر اس کو غسل کرنا اور یہ کہ پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر کوئی بھی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پاکی دونوں چیزیں جو ہے مراد ہے، یہاں غسل اور یہ کہ وضو۔ اب اس سلسلے میں طہارت، پاکی اور صفائی کے اعتبار سے ایک اہم ترین مسئلہ جو خاص کر کے ہماری مائیں اور بہنیں پیش کرتی ہیں وہ یہ کہ ارے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو کیا کریں، بڑے وہ بچے، چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا تھا، کپڑا خراب ہو گیا تھا۔ ہاں، اس سلسلے میں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث نمبر 610، جس کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحابی نقل کرتے ہیں، قال فی بول الغلام الرضیع ينزح بول الغلام ويغسل بول الجاریہ، کہ دودھ پیتے بچے کہ پیشاب کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے، اور دودھ پیتی بچی کے پیشاب پہ چھینٹے مارنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو دھونا پڑے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ دودھ پیتا بچہ اگر کپڑے کے اوپر، بدن کے اوپر پیشاب کر دو، اس کا پیشاب لگ جائے کپڑے کے اوپر، بدن کے اوپر، تو پھر اتنی جگہ پہ پانی کا چھینٹا اچھے طریقے سے مار دینا یہ کافی ہے، اور اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دودھ پیتی بچی اگر کپڑے کے اوپر پیشاب کر دے تو اس کے اتنے حصے کو اور یہ کہ جو ہے بدن کے حصے کو، کپڑے کے حصے کو اتنا دھو دینا پڑے گا۔ دوبارہ پورا کپڑا بدلنے کی، نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ ہماری نمازیں اس لیے رہ جاتی ہیں سستی کے اندر، اور بہانہ کیا رہتا ہے کہ بچی نے پیشاب کر دیا، بچے نے پیشاب کر دیا۔ تو اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، اور اس کے اندر ہر چیز کے احکام اور ہر چیز کی رعایتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتی بچی کے پیشاب کے آداب بھی نبی بتا دیا کہ کس طریقے سے دھونا، کس طریقے چھینٹے مارنا۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ ہوتا ہے طہارت اور پاکی کے بارے میں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 348، فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اکثر عذاب القبر من البول، کہ سب سے زیادہ عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے، یعنی یہ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کی تشریح دوسری حدیث کے اندر ہے،
صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عامۃ عذاب القبر فی البول فاستنزہوا من البول، کہ عام عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے۔ اور اس لیے اسلام نے طریقہ سکھایا کہ بیٹھ کر کے پردے کے ساتھ آڑ میں بیٹھ کر کے آرام سے پیشاب کریں، تاکہ جو یہ چھینٹے نہ، اور اس کے بعد بھی اگر چھینٹے پڑ جاتے ہو تو دھو لیں، اتنے حصے کو دھو لیں۔ یہاں بھی عذر ہوتا ہے، ارے صاحب کیا کروں، نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ تو بولے وہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تھے۔ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تھے تو کپڑے پہ آپ کو کپڑا دھو لو، پاؤں اتنا دھو لو، کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ عذر لنگ ہے، یہ حیلہ اور بہانہ ہے، اس سے بچنا تو یہ پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے اب اس سلسلے کے اندر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر غسل واجب کب ہوتا ہے؟ طہارت اور پاکی حاصل کرنا ضروری کب ہو جاتا ہے؟ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسلم شریف کے اندر ہے، مختصر بڑی جامع حدیث ہے، حدیث نمبر 343 343 فرمایا الماء من الماء، پانی پانی سے ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر آدمی نیند کے اندر بھی اس کو احتلام ہوتا ہے، نیند کے اندر اگر وہ ناپاک ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر موطا امام مالک کی حدیث جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، کہ جب میاں بیوی کے شرمگاہ آپس میں مل جائیں تو گویا کہ غسل جو ہے واجب اور فرض ہو جاتا ہے۔ نہانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ غسل فرض ہے، غسل واجب ہے، اس کے بغیر سارے کام نہیں۔ تو دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ احتلام کی وجہ سے بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور یہ کہ ہم بستری کے بعد بھی غسل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف وضو سے آپ کا کام نہیں بنے گا۔ آئیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ غسل کے آداب اور اس کا طریقہ بتایا ہے۔ صحابی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک اہم ترین حدیث، ایک تفصیلی حدیث، حدیث نمبر 316، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے، یعنی احتلام کے بعد کا غسل ہو یا یہ کہ ہم بستری کے بعد کا غسل ہو، تو آپ کیا کرتے تھے؟ یبدأ، شروع کہاں سے کرتے تھے؟ وَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، کہ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور پھر دائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے۔ ثم يفرغ بيمينه على شماله، کہ اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالتے تھے، اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھوتے تھے۔
یاد رکھیں کہ شرمگاہ اور اس کے آس پاس کی جگہوں کو دھونے کے لیے شمال یعنی یہ کہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، جیسا کہ راوی خود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے پانی ڈالتے تھے اور پھر بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ شرمگاہ کو دھوتے تھے۔ یہ پورا کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کو اچھی طریقے سے دھونا ہے اور اس کے بعد پھر وضو کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غسل کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں، یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، کہ آپ بالکل وہی وضو کرتے تھے، اسی طریقے کا وضو کرتے تھے جو وضو آپ نماز کے لیے کرتے تھے۔ مکمل وضو جو ہے کرنا ہے غسل کے لیے۔ پھر سمجھ لیں آپ کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے شرمگاہ کو دھونا ہے بائیں ہاتھ سے، اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کو دھو لینا ہے اور اس کے بعد میں پھر وضو کرنا، مکمل پورا وضو کرنے کا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی لیتے تھے اور اس پانی کو لے کر کے آپ بالوں کے اوپر پانی ڈالتے تھے اور یہ کہ انگلیاں جو ہے وہ بالوں کی جڑوں کے اندر اس طریقے سے داخل کرتے تھے، اور جب اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتا تھا کہ اب سر اچھی طریقے سے صاف ہو گیا ہے اور یہ کہ بالوں کی جڑ تک پورا پانی پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر 3 مرتبہ لب، ابھی آج کل تو چمبو ہے لیکن لب چلو سے اس طریقے سے جو دونوں ہاتھ سے لب سے بھر کر کے پانی ڈالتے تھے 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد پورے جسم کے اوپر پانی بہاتے تھے۔ یہ پورا غسل ہے، پورا وضو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے سر پہ پانی ڈال کر کے انگلیوں کو بالوں کے اندر داخل کر کے اچھی طریقے سے مل کر کے مسل کر کے جو ہے بال کو دھونا ہے، اور اس کے بعد پھر سر کے اوپر 3 مرتبہ 3 چمبو جو ہے پانی ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر بدن ڈالنے کا ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں داہنی جانب کو اہمیت دیتے تھے، داہنے جانب سے شروعات کرتے تھے۔ اس لیے غسل بھی جب ہم کریں گے، جب بدن کے اوپر پانی ڈالنا ہو تو پہلے جو ہے داہنی طرف اور اس کے بعد پھر بائیں طرف، اس طریقے سے گویا کہ آپ پورے جسم کے اوپر بدن پہ پانی ڈال دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کا عمل کیا ہوتا تھا آخری؟ ثم غسل رجليه، کہ آپ جو ہے اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیتے تھے۔ یاد رکھیں مکمل آپ کا وضو ہو چکا ہے، ابھی پاؤں جو ہے دھونا باقی ہے۔ وضو کے اندر آپ نے پاؤں نہیں دھویا تھا، اب مکمل طریقے سے آپ کا غسل ہو گیا ہے۔ اب اس جگہ سے ہٹ کر کے آپ اچھے طریقے سے جو ہے یہ دونوں پاؤں دھو لیں 3 مرتبہ، جس طریقے سے آپ وضو میں 3 بار دھوتے ہیں، گویا کہ آپ کا یہ وضو جو ہے مکمل ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ میں غسل وضو دونوں اس کے اندر آ گیا۔ اب یہاں احکام میں سے ایک حکم سمجھ لیں کہ اگر جو ہے غسل کے وقت اگر آپ کا ہاتھ جو ہے بغیر کپڑے کے شرمگاہ کے اوپر پڑ گیا ہے، تو گویا کہ اب آپ کو دوبارہ پھر جو ہے وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ وضو آپ کا برقرار نہیں رہا۔ اگر آپ کے ہاتھ جو ہے یہ شرمگاہ کے اوپر نہیں لگے ہیں تو آپ کا یہی وضو برقرار ہے، اور اس وضو سے آپ باقاعدہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے، تو ایک بات سمجھ لیں کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جس طریقے سے آدمی احتلام کے اندر خواب کے اندر ناپاک ہوتا ہے، مائیں بہنیں بھی اگر خواب کے اندر جو ہے ناپاک ہوتی ہوں تو ان کو بھی غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور
غسل طریقہ جو ہے غسل جنابت وہی ہے جو مرد کا ہے، وہی عورت کا ہے۔ البتہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 332، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض یعنی MC اور پیریڈ کے غسل کی ایک اہمیت بیان کی ہے اور اس کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے جس کا خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے، مسلم کی حدیث نمبر 332۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جس کو حیض کے بعد غسل کرنے کا ہے، حیض مکمل ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے غسل کرنے کا ہے، تو اس وقت وہ بیر کے پتے استعمال کرے گی، بیر کے پتے کو پانی کے اندر ابالے گی اور اس کے بعد میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ غسل کرے گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ سر کے اوپر پانی ڈالے گی اور سر کو اچھے طریقے سے ملے گی، اور پھر اس کے بعد مکمل طریقے سے مل کر کے ان کو نہانا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں تک بھی پانی اچھے طریقے سے پہنچ جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر پورے جسم کے اوپر پانی ڈالنے کا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ایک جو ہے روئی کا پھاہا جس کے اندر خوشبو لگی ہوئی ہو، اس کے ذریعے سے پاکی اور طہارت حاصل کرنے کی ہے۔ یہ گویا کہ جو ہے یہ غسل حیض کا طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ یہ چونکہ دین کے اندر بیجا اور بغیر کسی اس کے جو ہے شرم و حیا کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی جو ہے ایسے مسائل اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے تو وہاں اس کے اندر شرم اور حیا آڑے نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے دین کا مسئلہ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ میں آ جائے۔ تو گویا کہ اختصار کے ساتھ اور یہ بہت آسان الفاظ کے اندر میں نے یہ غسل اور پاکی اور طہارت کے آداب بتا دیے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کے بنیادی چیزوں میں سے ایک ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ غسل کرنا ضروری ہے، نماز کے لیے بھی ضروری ہے، اور وضو کے لیے بھی طہارت اور پاکی ضروری ہے۔ اس لیے جو ہے اس خطبے کو اور اس درس کو، اس پروگرام کو اس لیے مرتب کیا گیا تاکہ ہمیں جو ہے طہارت، صفائی اور پاکی کے آداب ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائیں۔ ایک اہم ترین موضوع تھا جو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان کہی ہوئی باتوں کو، جن کو ہم نے غور سے سنا ہے، ہم ان کو سننے کے بعد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، اور یہ چیز بھی ہم پیش نظر رکھیں کہ ہم نے یہ جو باتیں سنی ہیں دوسرے اپنے بھائیوں کو بھی ان باتوں کو بتائیں، اس لیے کہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی خیر اور یہ کہ کوئی بھلائی کا مسئلہ مل جاتا ہے تو گویا آپ کو اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے اس پروگرام کو خود بھی سنیں، اور یہ کہ جو ہے اس کو خود جو ہے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور یہ کہ دوسروں تک بھی اس کو بھیجیں تاکہ جو ہے یہ دین کی، قرآن کی اور حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور جو لوگ اس پروگرام کو مرتب کرتے ہیں، اس کے اندر جو محنت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی نیو قبول فرمائے، اور یہ کہ جو ہے ان کی محنت کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرے اور ان کا صلہ اور جزا عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔